یہ اس زمانے کی بات ہے جب بصرہ شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں لوگ حکیم زبیر کے نام سے جانتے تھے۔ وہ بہت نیک نیت اور خدا ترس انسان تھے۔ اللہ کی عبادت میں دن گزارتے اور لوگوں کی مدد کرنا ان کا طریقہ تھا۔ حکیم زبیر کا ایک بیٹا تھا یوسف نام کا، جو ابھی صرف 10 سال کا تھا۔ یوسف بہت سمجھدار اور محنتی لڑکا تھا۔ صبح مدرسے میں قرآن پڑھتا اور شام کو اپنے ابو کی دکان پر مدد کرتا۔ زبیر کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ جڑی بوٹیاں اور دوائیاں بیچتے تھے۔ ان کے علم کی وجہ سے دور دور سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ اگر کوئی غریب ہوتا تو وہ اس سے پیسے نہیں لیتے تھے۔ کہتے اللہ نے علم دیا ہے تو لوگوں کی خدمت کرنا فرض ہے۔ ایک دن آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ اتنی بارش ہوئی کہ ندی کا پانی شہر میں گھس گیا۔ لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے۔ زبیر اور یوسف بھی پریشان تھے۔ زبیر نے یوسف سے کہا، بیٹا یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یوسف نے پوچھا، ابو اگر اللہ مہربان ہے تو اتنی تکلیفیں کیوں دیتا ہے؟ زبیر مسکرائے اور بولے، اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے جو ہم شروع میں نہیں سمجھ پاتے۔ جب بارش رکی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی دکان کی چھت گر گئی تھی اور ساری دوائیاں خراب ہو گئی تھیں، مگر زبیر کے چہرے پر کوئی غم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، شکر ہے اللہ کا، ہم صحیح سلامت ہیں، دکان بن جائے گی۔ یوسف کو حیرت ہوئی کہ ابو اتنے خوش کیوں ہیں۔ زبیر نے سمجھایا، بیٹا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس مصیبت سے ہمیں کسی بڑی پریشانی سے بچایا گیا ہو۔ اگلے دن زبیر اور یوسف نئی دکان کے لیے جگہ دیکھنے نکلے۔ شہر کے دوسرے حصے میں جہاں پانی نہیں گیا تھا، وہاں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی۔ وہ دکان بازار کے بیچ میں تھی جہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے نئی دکان شروع کی، پرانی جگہ سے زیادہ لوگ آنے لگے۔ زبیر کی دوائیوں کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں ان کی آمدنی پہلے سے دگنی ہو گئی۔ ایک شام یوسف نے پوچھا، ابو کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ سب اچھا ہوگا؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں بیٹا، مجھے صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ فوراً سمجھ نہیں آتی مگر وقت کے ساتھ سب واضح ہو جاتا ہے۔ چند مہینے گزر گئے۔ دکان بہت اچھی چلنے لگی۔ پھر ایک دن ایک مسافر آیا جو زبیر کا پرانا دوست عبداللہ تھا۔ اس نے خط بھیجا کہ وہ مدینہ میں بیمار ہے اور زبیر سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ زبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ جائیں گے۔ انہوں نے یوسف سے کہا، بیٹا میں عبداللہ چچا سے ملنے جا رہا ہوں، تم چند دن دکان سنبھالنا، تمہاری امی مدد کریں گی۔ یوسف گھبرا گیا کہ وہ اکیلا کیسے سب سنبھالے گا۔ زبیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، درمت بیٹا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس مشکل وقت میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ زبیر مدینہ چلے گئے اور یوسف دکان پر بیٹھ گیا۔ پہلے دن کوئی خاص گاہک نہیں آیا۔ دوسرے دن ایک بوڑھا شخص آیا جو بہت بیمار لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا مجھے سر درد کی دوا چاہیے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یوسف نے سوچا اگر ابو ہوتے تو وہ بغیر پیسوں کے دوا دے دیتے، لہٰذا اس نے دوا دی اور کہا، اب پیسوں کی فکر نہ کرے۔ بوڑھے نے دعا دی اور چلا گیا۔ تیسرے دن وہ بوڑھا اپنے بیٹے کے ساتھ واپس آیا جو ایک امیر آدمی تھا۔ اس نے یوسف کی تعریف کی اور دکان سے بہت ساری دوائیاں خریدے۔ وہ روز آنے لگا۔ ایک دن اس نے بتایا، میں شہر کے حاکم کے لیے کام کرتا ہوں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ یوسف نے انہیں چند جڑی بوٹیاں دوچ اور کہا، انہیں پانی میں ابال کر حاکم صاحب کو پلائیے گا۔ اللہ کے حکم سے حاکم صاحب کو شفا ملی۔ وہ خود دکان پر آئے اور یوسف سے ملے۔ انہوں نے کہا، بیٹے تم نے میری جان بچائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے شہر کے سرکاری حکیم بن جاؤ۔ یوسف حیران رہ گیا۔ جب زبیر واپس آئے تو انہوں نے ساری بات سن کر مسکرا کر کہا، دیکھا بیٹا میرے سفر میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اگر میں یہاں ہوتا تو حاکم صاحب تم سے کبھی نہ ملتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ہر بات میں حکمت چھپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار جو بات ہمیں مصیبت لگتی ہے وہی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ ہمیں فوراً سمجھ نہ آئے۔ ہمیں بس صبر اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔